ہم بستری کرنا انسان کی فطرتی ضرورت ہے اور یہ میاں بیوی کے لیے نہ صرف ایک جائز عمل ہے بلکہ بدکاری سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی ڈال ہے۔ تاہم اس بارے میں اسلامی اور شرعی اصولوں سے عدم واقفیت کی وجہ سے اس جائز و حلال عمل میں بھی حرام اور گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے، لہٰذا شرعی اور طبی اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، ہم بستری سے پہلے بستر پر کوئی موٹی چادر یا کپڑا وغیرہ ڈال دیں تاکہ بستر پر کوئی نجاست وغیرہ نہ گر سکے۔ نمبر 2، جسم سے پسینہ وغیرہ کی بدبو دور کرنے کے لیے ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں غسل کر لیں تاکہ جسم کی بدبو ہم بستری کی لطف اندوزی کو خراب نہ کر دے۔ نمبر 3، ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں کو دانت اور منہ اچھی طرح صاف کر لینے چاہیے، منہ کی بدبو بہت ناگوار گزرتی ہے۔ نمبر 4، میاں بیوی دونوں الگ الگ ایک رف کپڑا بھی پاس رکھیں تاکہ ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد اپنی اپنی شرمگاہوں کو صاف کر سکیں۔ نمبر 5، بیوی سے ہم بستری افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو۔ نمبر 6، ہم بستری سے پہلے شوہر جانوروں کی طرح جاتے ہی شروع نہ کرے بلکہ بیوی کو ہم بستری کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر راضی کرے۔ نمبر 7، ہم بستری ایسی جگہ کی جائے جہاں آواز وغیرہ سننے والا کوئی نہ ہو۔ نمبر 8، ہم بستری انتہائی پردے والے اور محفوظ مقام پر کرنی چاہیے جہاں پر نہ تو کوئی دیکھنے والا ہو اور نہ کسی کے اچانک آ جانے کا امکان ہو۔ نمبر 9، ہم بستری سے پہلے یہ دعا پڑھنا مسنون ہے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان جنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا پڑھ کر ہم بستری کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 10، دن اور رات کے کسی بھی حصے میں ہم بستری کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نمبر 11، ہم بستری کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار کرنا اور شرمگاہ کو چھونا یا دیکھنا جائز و حلال ہے۔ نمبر 12، بیوی کو ہم بستری کے لیے تیار کرتے ہوئے اس کے پستانوں کو چومنا اور چوسنا جائز ہے، تاہم اگر بیوی کا دودھ منہ میں آ جانے کا خدشہ ہو تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ نمبر 13، میاں بیوی کا ہم بستری کے لیے مکمل لباس اتارنا جائز ہے۔ نمبر 14، بیوی کی صحت کا مسئلہ ہو یا اس کے علاوہ عذر ہو تو اسے ہم بستری پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 15، ہم بستری بیوی کی اگلی شرمگاہ میں کرنی ضروری ہے۔ نمبر 16، شریعت نے ہم بستری کرنے کی کسی خاص کیفیت کو متعین نہیں کیا، میاں اوپر رہے یا بیوی، یعنی جو بھی کیفیت اختیار کی جائے تمام کیفیات جائز ہیں۔ نمبر 17، شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ کو چومنا بے حیائی ہے، اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ کو چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے، اور یہ کام میاں بیوی کے لیے خوفناک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 18، بیوی کی دوبر میں ہم بستری کرنا قطعاً حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی دوبر یعنی پخانے کی جگہ میں آتا ہے وہ ملعون ہے۔ نمبر 19، حیض اور نفاس کے دنوں میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور ان دنوں میں ہم بستری کرنے کو حلال سمجھ کر کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نمبر 20، مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے مرد کی منی کا انزال ہو یا نہ ہو اور عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 21، ضرورت کے تحت اولاد کے درمیان وقفہ کرنے کی نیت سے ہم بستری کرتے ہوئے منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا جائز ہے۔ نمبر 22، ہم بستری کے بعد میاں بیوی کو کوشش کریں کہ وہ پیشاب کر لیں تاکہ اندر رکی ہوئی منی باہر نکل آئے۔ نمبر 23، میاں بیوی کا اپنی خلوت اور ہم بستری کی باتیں اپنے اپنے جاننے والے دوستوں اور سہیلیوں میں بیان کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 24، ہم بستری کے بعد غسل جنابت کرنا بہتر ہے، لیکن اگر صرف استنجا کر لیا ہے تو بھی گناہ نہیں ہے، تاہم اس کے بعد آنے والی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے تاکہ نماز قضا نہ ہو جائے۔ نمبر 25، میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو